لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال ربنا جل وعلا في محكم تنزيله فاتقوا الله وأطيعوه ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بڑی ہمت کی بات ہے اساتذہ کرام سخت سردی میں الحمدللہ بڑی تعداد میں ہمارے اس کنونشن میں تشریف لائے اور یوں ایک موقع میسر آ گیا آپ بھائیوں کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کا، ذمہ داریوں کا احساس جگانے کا ایک موقع ملا. عزیز بھائیوں، استحکام پاکستان پر میرے بھائی سیف اللہ خالد گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے الحمدللہ بڑے مدلل انداز میں بات کو واضح کیا، نظریے پر ارتکاز کیا، نظریہ پاکستان. یہ کوئی ہماری روٹین کی ملاقات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہنگامی حالات ہیں. اس وقت پاکستان کا استحکام بہت بری طرح داخلی طور پر مخدوش ہے اور یہ اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ بائی کانسپیریسی ہے. سازش کر کے پاکستان کو خاص کر اس ایک آخری سال میں افغانستان کے اندر امریکہ کی شکست اور اس کے انخلا کے بعد اس میں جو صورتحال پیدا کی گئی ہے وہ بلا شبہ بڑی حساس ہے اور خطرناک ہے، اور انہوں نے اس کے لیے بہت کام کیا لمبا عرصہ. دیکھیے نا، پاکستان کو خارجی خطرے تھے 1980 سے لے کر پاکستان پر حملے تھے، عسکری فوجی. کافر قوتوں نے یہ سوچ کر کہ آدھا حصہ کاٹ لیا، اب باقی کے آدھے حصے کو عسکری حملات سے ڈس انٹیگریٹ کریں. سو انہوں نے 1980 کی دہائی میں 80 کے عشرے میں ایک سپر پاور نے جو قریب تھی اور ریچ تھا اور اس کی وجہ سے دیگر قوتیں تماشا دیکھتی تھیں پر کسی نے مداخلت نہیں کی. افغانستان کے راستے پاکستان تک حملہ تھا. اس کو آپ یوں سادہ نہ لیجئے کہ وہ ہاٹ واٹر سے وہ سمندروں تک آنا تھا، وہ روس کا کوئی ایسا ویسا منصوبہ تھا. میں صاف صاف کہتا ہوں، اب بھول پن اور سادگی کو چھوڑ کر بات کو سمجھیے. پاکستان کو توڑ دینے کی کوشش تھی، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش تھی، مگر اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ دنیا میں ایسا عمل کھڑا ہو گیا
جس کی دنیا کو توقع امید نہ تھی. کافروں کو پتہ نہیں تھا اور مسلمانوں کے اندر ہمت نہیں تھی. مسلمان علماء، ممالک، ادارے نہیں سمجھتے تھے کہ جہاد کھڑا ہو سکتا ہے. ہم سب جہاد کی آیتیں اور حدیثیں پڑھتے تھے اور اس کو بدر و احد و احزاب تک رکھ کے گزر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ جہاد کھڑا کر دیا اور اس جہاد کے قائم ہونے سے وہ بہت بڑا فوجی حملہ، عسکری حملہ جو روس کی طرف سے ہوا تھا، اللہ کے فضل سے کاؤنٹر ہو گیا، منصوبہ ناکام ہو گیا. میرے رب نے اسباب پیدا کیے، ایک نہیں 101 سبب بنایا اللہ رب العزت نے، لیکن اس کا نتیجہ پوری دنیا میں بہت مثبت نکلا. اور خطے میں پاکستان سربلند، طاقتور، افغانستان کا مدافع، عسکری طور پر مضبوط، جغرافیائی طور پر مستحکم، مشرقی بارڈر پر ہندوستان کی ماں مر گئی. خطے میں مسلمانوں کو حوصلہ مل گیا. یہ بہت سارے نتیجے نکلے. گو کہ ہماری حکومتوں نے صحیح کام نہیں کیا اور ہم جہاد افغانستان کے پہلے راؤنڈ کے ثمرات کو سمیٹ نہ پائے. سازشیوں نے اس کے اثرات ظاہر کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ایک نتیجہ نکلا کہ عسکری طور پر ہم خطہ میں محفوظ ہوئے، مضبوط ہوئے. علیحدگی کی تحریکیں دب گئی، پختون تحریکیں دب گئی. افغانستان کی طرف سے پاکستان کو جو اٹک تک کاٹ دینے کی کوششیں تھی وہ بھی دم توڑ گئی. بہت سے فائدے ہوئے. انہوں نے دوسرا راؤنڈ کھیلا، 2000 میں امریکہ آ گیا اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ آیا کہ جو کامیابیاں مل گئی ہیں پاکستان کو وہ ساری ریورس ہو جائے. اور کوششیں پھر وہی تھی کہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کیا جائے. ان کے خیال تھے کہ فوجی بمقابلہ فوجی میچ ہوگا اور وہ یہ سمجھتے تھے، پینٹاگون وغیرہ سب، کہ امریکہ کی فوج کے مقابل افغانستان کی تو فوج ہی نہیں تھی اور پاکستان کی فوج کتنے دن کتنے ہفتے ٹھہرے گی. مگر میرے معزز اساتذہ، پڑھے لکھے لوگوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ کی توفیق سے جو لوگ جہاد کے پیچھے تھے انہوں نے فوج کو ریزرو میں رکھا، قوم کو لڑایا، قوم کو تیار کر دیا. فوج کو فوج سے لڑنے نہیں دیا، قوم کو لڑایا فوج سے. وہ سمجھتے تھے پاکستان کی ریگولر 5 لاکھ 5.5 لاکھ فوج ہوگی، کچھ ریزرو ہوں گے اور ان کی صلاحیت کیا ہوگی، اسلحہ کیا ہوگا، ویپن سکیم، وار پلان، فلان فلان. اللہ کی قسم دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بحمد اللہ جماعت نے قوم کو کھڑا کیا، آیتیں پڑھ پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے، جلسے کر کے، نوجوانوں کو تیار کر کے 22-23 کروڑ کی قوم کو امریکہ کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا، افغانوں کو ساتھ چھوڑ کر. اب دیکھیے آپ سیناریو کتنا مختلف تھا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے
اللہ کرے میرے معزز اساتذہ کو یہ بات یاد ہو کہ وہ جو بش تھا نا، پہلا بش، اس کی بہت بڑی دور کی پلاننگ تھی، 1 دہائی۔ اس نے کہا 10 سال تک لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ جب آپ نے قوم کو کھڑا کر دیا تو ان کو 10 کی بجائے 20 سال لڑنا پڑا اور وہ نہیں لڑ سکے۔ 26 جرنیل تھے پینٹاگون کے اور آپ کے مجاہدین تھے، ان کا سارا وار پلان تباہ ہو گیا، کوئی فوج سامنے نہیں لڑی، ان کے باہری بیڑے، بڑے بڑے ٹینک، توپ گاڑیاں سب بیکار گئے، کیونکہ وار پلان نفر کر گیا۔ مجاہد لڑا، ہلکے چھوٹے ہتھیار کے ساتھ ان کی چھاؤنیوں میں گھس کر، اور 1 سال نہیں 20 سال، اور سپلائی جاری رہی، پوری قوم کھڑی رہی۔ تو نتیجے کیا نکلے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان بیرونی حملات سے مشرقی مغربی محاذ پر کامیابی کے ساتھ